کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، ان اللہ معنا، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صدیق اکبر سے یہ فرما دیا کہ معنا ہمارے ساتھ ہے، اپنی معیت میں صدیق اکبر کو جمع کر لیا، تو اب وہ معیت دیکھیے کیسے رنگ لائی۔ وہ معیت ایسے رنگ لائی کہ چاہے سفر ہے یا حضر ہے، چاہے گرمی ہے کہ سردی ہے، امن ہے کہ خطر ہے، وہ معیت ایسی ہے، وہ رفاقت ایسی ہے کہ چاہے اس دنیا میں ظاہری حیات ہے یا وہ بصورت مزار ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت ہر آنکھ دیکھ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد سے تشریف لاتے ہیں تو ایک طرف حضرت عمر فاروق ہیں اور ایک طرف حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس طرح سے اٹھیں گے، اس طرح سے جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی دنیا میں بھی لحظہ بلحظہ، لمحہ بلمحہ وہ معیت موجود ہے، اور مزار میں بھی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار کا بھی سوچنا ہو تو وہ معیت ایسی ہے کہ ایک ہی گنبد تلے دونوں ذاتیں موجود ہیں، اور قیامت کے دن بھی وہ رسول اللہ کے دائیں بائیں ہوں گی۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، ابو بکر صدیق کو میرے ساتھ جنت میں رفاقت عطا فرما۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس معیت کا اثر ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرما دیا، معنا ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ اللہ کا ساتھ ان دونوں ذاتوں کے ساتھ اس طرح سے ہے کہ ان دونوں ذاتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیشہ کے لیے جمع کر دیا۔ یہ بھی نہیں ہم کہہ سکتے قیامت تک کے لیے، قیامت کے بعد تک بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا رسول اللہ کا ساتھ یہ ایسا ساتھ ہے، یہ ایسی معیت ہے کہ جس میں کبھی تفریق نہیں ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت بھی اس دیکھیں آیت میں کس طرح سے اللہ نے بیان کی، اذ یقول لصاحبہ، صاحب اور صحابی ایک مادہ ہے، صحابی صاحب ایک مادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس رفیق خاص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قرآن کریم میں بیان فرما دیا۔ اب قرآن کے کسی ایک حکم کا بھی انکار کفر ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ جب رسول اللہ اپنے ساتھ اپنی معیت میں ابو بکر صدیق کو لے لیں، جب حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں حضرت ابو بکر صدیق سے، تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کو اذ یقول لصاحبہ صحابیت کے ٹائٹل کے ساتھ بیان کرے۔ تو اب ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے کہ جو رسول اللہ کی ذات سے حضرت ابو بکر صدیق کی ذات کی تفریق چاہتے ہیں، وہ لوگ جو رسول اللہ کے اس صحابی کو، اس واحد صحابی کو کہ جس کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے،
اسے صحابی تو کجا مسلمان ماننے کو بھی تیار نہیں، تو ایسے لوگوں کی عقل پر ماتم کیوں نہ کیا جائے؟ اور وہ بھی ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود کریں۔ یہ قرآن کریم فرقان حمید کی آیت بینہ، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بیان کر رہی ہے۔ اور وہی دوبارہ پچھلی بات پر آئیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کرنے میں ذرا بھی تردد نہیں کیا۔ اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں بیان کیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ جو صداقت کو لے کر آیا، والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، کہ وہ جو ذات صداقت کو لے کر آئی، اسلام کو لے کر آئی، ایمان کو لے کر آئی، وصدق بہ، اور وہ کہ جس نے اس کی تصدیق کی،